السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایمانیات کا لیکچرز ہمارے الحمدللہ رب العالمین چل رہے ہیں اور آج ہمارا 41 جو ہے نا یہ لیکچر ہے، اور ایمانیات کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بیس اور جس طرح کہ اس کا شجرہ طیبہ ہے، اور شجرہ طیبہ کی ایک بیس ہے، تنہ ہے، پھر اس کے اوپر شاخیں ہیں، شاخوں کے ڈیفرنٹ رنگس ہیں، اس کے ڈیفرنٹ پھول ہیں، اس کی ڈیفرنٹ خوشبو ہیں جو آپ کے دل کو معطر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس خوشبو سے آپ کا دماغ ہی معطر نہیں ہوتا، آپ کا دل بھی معطر ہوتا ہے۔ سکون، آپ کبھی کہ مجھے سکون ہو گیا، میرے دل کو سکون پہنچا، یہ نہیں کہتے میرے دماغ کو سکون پہنچا۔ تو بیسیکلی جب آپ کی جسم کے اندر، ایک جسد کے اندر روح ہے، جب اس کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ روح جو ہے، جب اس کو سکون ملتا ہے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبِ السَّلِيمِ، اللہ نے اس نے قلب کو کہا ہے قلب سلیم۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا تعلق دماغ سے نہیں، حالانکہ ساری چیزیں انسان یہاں سے کام کرتا ہے، ادھر سے، لیکن ایمان کا تعلق کیا کہا یہ دل کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کے اوپر جو ہے نا، نازل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا۔ سمجھ لگی میری بات کی؟ حالانکہ یاد کہاں سے کرتا ہے انسان؟ ادھر سے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرے دل کے اوپر یہ قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے، تاکہ تو لوگوں کو خوشخبریاں بھی دے اور لوگوں کو ڈرا بھی۔ ٹھیک ہے، تو ایمانیات کے اندر میں قرآن کی ڈیفرنٹ پیرائے سے اور ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ سے آپ کو آیات اٹھا کے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ قرآن جو ہے ایک چیز کو ڈیفرنٹ پیرائے میں، ڈیفرنٹ اینگلز میں ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور ایک چیز کو بار بار فوکس کرتا ہے۔ لائک دس از اے اسٹیمپ، قرآن ادھر سے بھی دکھائے گا، یہ اس سائڈ سے بھی دکھائے گا، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے، یہ 360 اینگل پہ، ہر اینگل پہ قرآن جو ہے نا ایک ہی موضوع کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بیان کرے گا۔ وہ اس لیے بیان کرے گا کہ چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر وہ یاد کروا دیتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا دیتے ہیں، پھر بھول جاتی ہیں، پھر یاد کروا دیتے ہیں، پھر تم بھول جاتے ہو، پھر یاد کروا دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور میں پھر کس طرح تمہیں سمجھاؤں؟ میں نے ایک چیز کو 360 اینگل میں، ہر ایک اینگل سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور تیرے دماغ کے اندر کیا بھس ہے، کیا بھیجے نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تمہیں کوئی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر نا ایک ہی جیسی کی آیات نا بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے نا قرآن العظیم کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ 7 آیتیں بار یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی۔ یہ بہت ہم نے نا بار کسی چیزوں کو آپ کو ریپیٹیشن میں اس لیے لائے ہیں تاکہ تم میری بات کو نا غور سے سمجھ سکو اور اس کے اوپر یقین کر سکو۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو روزانہ ایک سبق پڑھاتا ہے، ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھاتا ہے، ڈیفرنٹ پیرائے سے پڑھاتا ہے، ہر قسم کی مثالیں بیان کر کے اس کو سمجھاتا ہے، اور پھر وہ نہیں سمجھتا آتا تو وہ اپنے دماغ کو پکڑ لیتا ہے، یا پھر اس کو پکڑ جوڑتا ہے، اور بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی تیرے کو؟ میں تو تھک گیا ہوں تمہیں سمجھا کے، تمہیں پڑھا کے، میری تو بہت بس ہو گئی ہے۔
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن بھی ایسے انسان کو پڑھاتا ہے، کاش ہم پڑھنے والے ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ایسا خوبصورت اور اتنی آسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس پرائے کے اندر جو ہے نا نوٹ کیا ہے۔ آپ 2-3 پانے پڑھ لیں تو 50% سے زیادہ قرآن تو آپ کو خود بخود پڑھنا شروع ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے، کیونکہ وہی الفاظ بار 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 آتے ہیں، وہی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار آتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو جتنے بھی لیکچرز آپ کو دی ہیں، دٹس بن 40 لیکچرز، 40 لیکچرز میں نے دی ہیں، ایک قرآن کی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھیں گے ساری چیزیں اس ایک ہی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجموعہ کر کے، جیسے کہ سمندر کو ایک چھوٹے سے جو ہے نا کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہو، اللہ سے بیان کر دیے ہیں۔ قال اللہ، اللہ کہتے ہیں وہ قال اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء الا المتقون، متقی اور پرہیزگار جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو یہودیوں نے بھی کہا تھا نا، یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ نحن اولیاء اللہ و احباؤہ، ہم اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے زیادہ ہم قریب ہیں، و احباؤہ ہم زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری چمڑی کیوں ادھاری ہو دے دی، تمہیں ذلیل کیوں کیا، تمہیں رسوا کیوں کیا، تمہارے اوپر عذاب کیوں نہیں کیا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، آیات مفصلات، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ہم نے تمہارے اوپر طوفان بھیجے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اوپر طوفان بھیجے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہارے اوپر ٹڈی کا عذاب آیا، پھر تمہارے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، والضفادع، ٹھیک ہے نا، اور ہر چیز جو تم پیتے تھے وہ ایسے لگتی تھی یہ خون ہو، پھر خون کا عذاب، اللہ نے اتنے تمہارے اوپر عذاب، رجز من السماء، پھر اوپر سے آسمان سے بیماریوں کا نزول تمہارے اوپر کیا۔ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ اپنے پیاروں کے اوپر عذاب نہیں بھیجا کرتا، اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہے نا، یہی میں باتیں کہہ کہ میں بھی تھک گیا ہوں، تم لوگوں کو سمجھا کے میں بھی تھک گیا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ان اقم، اللہ کہتے ہیں ان اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو۔ تو میں نے ایمانیات فی الصلاۃ، اس کے اوپر میرے ایک اچھے خاصے لیکچرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اور رزق، ٹھیک ہے، اور اس کا خرچ کرنا، اس کے اوپر بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کو میں نے لیکچرز دیے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسولوں کے اوپر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، افراط و تفریط سے بالا تر ہو کے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُ، آپ نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے؟ آپ رسولوں کی جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کیا مدد کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو آگے تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتاب پڑھتے ہو، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیزوں کو سمجھایا ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں نہیں دیتے، لوگوں کو نیکی کی طرف ڈیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، جن کی سب سے زیادہ ریٹنگ ہے، وہ فحاشی اور یہانیت کے اوپر ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے نیک لوگوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہو نا، میں تمہیں نا دردناک عذاب دوں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پہ ریٹنگز قائم کرنے کے لیے جو ہے نا لڑکیاں اپنے آپ کو ننگا کر دیتی ہیں، ننگا کرنا، حول ولا قوت الا باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو
قرض حسنہ دو گے. یہ وہی باتیں جو میں بار بار اپنے پچھلے لیکچرز میں کہہ رہا ہوں. اب پوری ایک آیت کے اندر اللہ نے ساری چیزوں کو کیسے پروئی جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں انی معاکم ان اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اب یہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں یہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہوئے. نماز کے بعد کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آپ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر میں تمہیں اس جنت میں داخل کروں. تو یہ جنت وہ جنت جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بنائی ہے وہی نہیں ہے. تمہاری دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا، ضرور بنا دیں گے. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم نے پھر بھی کفر کیا، اس کے بعد انکار کیا، میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. آج ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہم نے صراط مستقیم جو ہے نا اس کو کھو دیا ہے. آئیے قرآن کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں، قرآن کی طرف دوڑ لگا دیں. ٹھیک ہے نا. اهدنا الصراط المستقیم. ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. وہ کون نام تھے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وہ صحابہ جن کے لیے اللہ نے کہا، اور ان صحابہ کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ وہ تابعین، پھر متتابعین. اور ہم جو ہیں اپنا منہج ہی کھو بیٹھے ہیں، اور ہماری اولاد کو تو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. صرف نام کے ہی مسلمان ہوں گے، اور اس وقت ہماری روحیں قبروں میں کیسے جو ہے نا تڑپیں گی. ٹھیک ہے. کس طرح جو ہے نا آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو دنیا کے اندر تنور کے اندر جلتا ہوا، اور اس کی جو چمڑی کو ادھڑتا ہوا، ولا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم یہ تنور کیا ہے، یہ سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، یہ تمہیں نہ زندوں میں چھوڑے گی نہ مردوں میں چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، تیری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. کیا تم اور میں دیکھ سکتے ہیں اپنی اولاد کو اس تنور میں چلتے ہوئے؟ اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر اوپر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا تو پھر بہت شرمندگی ہوگی. اللہ میں اس شرمندگی سے بچائے. وہی دعا کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب لا تخزنی الی یوم یبعثون. اللہ جب میں اٹھایا جاؤں تو مجھے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ شرمندہ نہ کرنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.